حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میری یہ خواہش رہی کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دل حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں ان کے ہمراہ حج کو گیا تو وہ قضائے حاجت کے لیے راستے سے ایک طرف ہٹے، میں بھی پانی کا مشکیزہ لیے ان کے ہمراہ ہو گیا۔ چنانچہ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر مشکیزے سے پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی دو عورتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، بس تمہارے دل حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن عباس تم پر تعجب ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا میں اور میرا ایک انصاری ہمسایہ بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے، یہ قبیلہ عوامی مدینے میں رہتا تھا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آیا کرتے تھے، ایک دن وہ آتا اور دوسرے دن میں حاضر ہو جاتا۔ جب میں آتا تو اس دن کی جملہ احکام وہی جو دین کی باتیں ہوتی اس کو میں بتا دیتا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی مجھے اسی طرح دین کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے صحابہ کرام کو بتاتے تھے وہ آ کے مجھے بتا دیتے۔ ہم قریشی لوگ عورتوں کو اپنے دباؤ میں رکھتے تھے، لیکن جب ہم انصار میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب رہتی ہیں۔ ان کو دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ان کے طور طریقے اختیار کرنے لگی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے فوراً مجھے جواب دیا۔ اس کی یہ بات مجھے بری لگی تو اس نے کہا اگر میں نے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں تو ان میں کون سی ایسی بات ہوگی جو میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا؟ وہ تو ایسی بیویاں ہیں جو دن اور رات تک آپ کو چھوڑے رہتی ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت گھبراہٹ ہوئی، میں نے دل میں کہا ان میں سے جس نے ایسا کیا ہے وہ عظیم خسارے میں ہے۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس سے کہا اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم میں سے کوئی دن سے لے کر رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھے رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا وہ تو نامراد رہی اور خسارے میں پڑ گئی، کیا تم اس بات سے خوف زدہ نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، تم تباہ ہو جاؤ؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ مانگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی نہ دیا اور آپ سے خفا بھی نہ ہوا کرو، جو ضرورت ہے وہ مجھ سے لے لو، اور یہ بات بھی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم دونوں آپس میں اس طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے کہ غسان کے لوگ ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی جنگ بندی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ میرا ساتھی اپنی باری کے دن شہر گیا اور عشاء کے وقت لوٹا تو میرا دروازہ زور سے بجانے لگا، کھٹکایا اور کہا کیا وہ یہاں ہیں، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں؟ تو میں نے سنا تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اور میں باہر نکلا تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہو گیا؟ کیا غسانی لوگوں نے حملہ کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا واقعہ اور لمبی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پھوٹ گئی، میں پہلے ہی خیال کرتا تھا کہ ان قریب ایسا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی
فراغت کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا خانے میں تشریف لے گئے اور وہاں تنہا بیٹھے رہے۔ چنانچہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلا خانے میں تشریف رکھتے ہیں، آپ جا کے ان سے پوچھ لیں۔ میں باہر نکل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر وہ پریشانی مجھ پر غالب آئی جو مجھے لاگ تھی۔ میں اس بلا خانے کی طرف گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہاں میں نے آپ کے لیے ایک سیاہ فام غلام سے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اجازت طلب کرو کہ میں اندر تشریف لے آؤں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر باہر نکلا اور کہنے لگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں۔ چنانچہ میں واپس آ گیا ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آ کر ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے جو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر مجھے اس بات نے بے چین کر دیا جس کے لیے میں آیا تھا۔ میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب اس غلام کے پاس گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت میرے لیے طلب کریں کہ میں اندر تشریف لے آؤں۔ وہ غلام پھر دوبارہ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی، اور وہ واپس آ کے پھر وہی بتایا کہ میں نے آپ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ میں پھر دوبارہ ممبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا، کچھ دیر بیٹھا تو مجھے پھر بے چینی لگ گئی، میرا دل تڑپنے لگ گیا۔ پھر میں اٹھا اور پھر دوبارہ اس غلام کے پاس گیا اور جا کے کہا میرے لیے اجازت طلب کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ وہ غلام پھر گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا تو وہی معاملہ ہوا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ میں اسی سچویشن کے اندر، پریشانی کے اندر واپس مڑا اور ممبر کی طرف آنے لگا تو فوراً پیچھے غلام نے آواز دی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے اور آپ اندر تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے، اور آپ کے جسم اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور کھجور کے پتوں کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جس میں کھجور کے پتوں کا بھراؤ ہے۔ میں نے سلام عرض کیا اور کھڑے عرض کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ میں کھڑا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ بھانپ رہا تھا کہ کیسا ہے۔ میں نے دل میں بہلاوے کے طور پر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دباؤ میں رکھتے تھے، اور جب ایسے لوگوں میں آئے جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں، میرا اتنا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر میں نے عرض کیا کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے پاس گیا اور اسے میں نے سمجھایا کہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبوب ہے۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مراد لیا تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو میں بیٹھ گیا، پھر میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے 3 کچی کھالوں کے علاوہ وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وسعت کرے، کیونکہ فارس اور روم کے لوگوں پر آپ نے فراخی کے لیے اور فارس اور روم کے لوگوں پر اللہ نے فراخی کی ہے اور انہیں خوب دنیا ملی، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب ایسی باتیں کرتے ہو، کیا تمہیں شک ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی تمام لذتیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ تنہائی اس وجہ سے اختیار کی تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک راز ظاہر کر دیا تھا۔ میں ان سے 1 مہینے تک ملاقات نہیں کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم لے لی۔
کہ میں اب 1 مہینے تک آپ لوگوں سے نہیں ملاقات کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سخت غصہ آیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاب فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور وہاں سے دوبارہ اپنی عائلی زندگی کا آغاز شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مہینے تک ہمارے پاس نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی، ابھی تو 29 دن ہی گزرے ہیں، میں انہیں شمار کرتی رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور وہ مہینہ 29 دن کا ہی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک بات کر رہا ہوں اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تم جلدی نہ کرو تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا میں جانتی ہوں کہ میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا کبھی مشورہ نہیں دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے میں نے۔ عرض کیا میں اس کے متعلق اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت ہی کو پسند کرتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی بیویوں کو اختیار دیا کہ سب نے وہی جواب دیا جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا تھا۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ 1 مہینے اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا جوڑ نکل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلا خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے ان کے پاس 1 ماہ کے لیے نہ جانے کی قسم اٹھائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 روز وہاں ٹھہرے، پھر اس بلا خانے سے اتر کر اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے۔